ایک بات کا ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے نفی اور اثبات کا، تو نفی اور اثبات کے اندر عروج و نزول ہے. اگر اس تصور سے اگر اس کو ذکر کو کیا جاتا ہے تو ذکر کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نفی اثبات کا فائدہ نہیں ہوتا. صرف وہ ذکر ہی رہتا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. جب ہم ذکر میں لا کو کھینچتے ہیں نا، لا، تو اصل میں نفی اور اثبات کا اصل مفہوم لا میں موجود ہے. لا مکان سے کھینچنا ہوتا ہے اور لا مکان تک لے کے جانا ہوتا ہے. یہ تصور میں لے کے جانا ہے کہ ہم لا کو کھینچیں گے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم عرش پہ لے گئے اس کو. تصور میں زمین سے ہم عرش کی طرف لا کو لے جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر یعنی کہ جب ہم لا کو روکیں گے تو وہاں سے الا شروع ہوگا، یعنی کہ عرش سے الا شروع ہوگا، اور پھر وہاں سے نزول ہوگا اور الا اللہ کی ضرب قلب پہ لگے گی، یعنی کہ دوبارہ مکان پہ لگے گی. تو جب اس تصور سے ذکر کیا جاتا ہے تو عروج و نزول کا فائدہ محسوس ہوتا ہے. پھر روح میں ایک پرواز کی قوت پیدا ہوتی ہے، ورنہ ذکر ساری عمر کرتا رہے آدمی، اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا. جب تک کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر فکر کے ساتھ ہے، اور ذکر کی فکر جو ہے وہ تصور ہے تمہارا، وہ تمہارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ بیت العرش لے جانا ہے اس کو، اور وہاں سے پھر الہ کہہ کر نزول میں لانا ہے، یعنی کہ قلب پر اس کی ضرور لگانی ہے. اصل مکان یہ نہیں ہے، اصل مکان وہ ہے جس پہ ضرب لگے گی تاکہ اس کی صفائی ہو ضرب سے. آئی نا سمجھ میں بات؟ اچھا، یہی پر تصور نور کا ہوتا ہے کہ وہاں سے نور لے کر آئے ہو آپ، اور یہاں مارا ہے آپ نے لا کے ضرب اس نور کی، تو یہ روشن ہوگا. اسی طریقے سے جب الا اللہ کی ہم ضرب لگاتے ہیں تو الا اللہ جو ہے یہ ذکر نزول میں ہے، اور اللہ اللہ کی جب ضرب کرتے ہیں تو ذکر فنا میں، یعنی کہ اپنے نفس کو فنا کر دیا. اب صرف ایک ہی ندا رہ گئی، صدا رہ گئی، وہ اللہ اللہ اللہ. باقی جسم میں ایک رواں تصور یہ ہے کہ میرا رواں ذرہ ذرہ رواں ہے، بس اللہ ہی اللہ پکار رہا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو اس سے جب کثرت اس کی ہوتی ہے تو اس سے ذکر سلطان الاذکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو اپنے ہر چیز میں سے اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر ذکر اس تصور سے ہوگا تو ذکر کا بہت فائدہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. اللہ اکبر. اور ذکر کے بعد اکثر صوفیہ یہ نور من نور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے تصور نور میں جاتے ہیں، اور پھر نور کا تصور کر کے مراقبہ نور کرتے ہیں کہ مجھے عرش سے نور آ رہا ہے جو میرے قلب اور میرے وجود کو روشن کر رہا ہے. اس تصور میں پھر وہ 2 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، 20 منٹ کریں، یہاں تک کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک اس کے تصور میں رہتے ہیں، اور پھر آس پاس نور محسوس ہونے لگتا ہے اپنے وجود میں. کوئی اگر اس کو تھوڑا سا دن مستقل کرے تو اس کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ وہ روشنی میں، اگر اندھیرا کر کے پڑے گا تو روشنی میں محسوس ہوگا اس کو کہ میں روشنی میں ہوں.
تو یہ اس کے بعد جو ذکر یہ نور من نور اللہ کا جو بزرگ کرتے ہیں تو ان کا تصور اس تصور میں کرتے ہیں پھر یہ. اور جب نور کا تصور کیا جاتا ہے اور نور اپنے وجود میں محسوس کیا جاتا ہے تو پھر لطائف روشن ہونا شروع ہوتے ہیں.